اب جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو کہ 90 روز میں عام انتخابات سے متعلق کیس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ انتخابات 8 فروری 2024 بروز جمعرات ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے تاریخ دے دی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کر لیا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کو بھی 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 90 روز میں عام انتخابات سے متعلق کیس میں آج سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پورے ملک کی تاریخ دے دی ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا ہے کہ انتخابات کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ نوے روز میں عام انتخابات سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو بھی میں یہی کہوں گا۔ چیف جسٹس نے اس کیس میں ریمارکس دیے کہ اگر میڈیا نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئینی خلاف ورزی کریں گے۔ اس کیس میں آج چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آزاد میڈیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس میں مزید کہا گیا ہے کہ 90 روز میں عام انتخابات کا کیس سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستوں کو نمٹا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو عام انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو عام انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ آج ان انتخابات کے حوالے سے عام سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی ہے۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 بروز جمعرات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو عام انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو عام انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن کا جلد آرؤز کی تعیناتی کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نومبر کے وسط میں ڈی آرؤز اور آرؤز تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ عدلیہ نے عام انتخابات میں آرؤز دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ آرؤز عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ اسکیم تیار کریں گے۔ آپ کو یہ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عام انتخابات الیکشن کمیشن نے جلد ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نومبر کے وسط میں ڈی آرؤز اور آرؤز تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عدلیہ نے عام انتخابات میں آرؤز دینے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے، ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کو عدلیہ سے ڈی آرؤز اور آرؤز کی فہرستیں بھی موصول ہو گئی ہیں۔ عام انتخابات الیکشن کمیشن نے جلد ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا ہے اور یہ تعیناتی کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نومبر کے وسط میں ڈی آرؤز اور آرؤز تعینات کرنے کا امکان ہے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن نے جلد آرؤز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نومبر کے وسط میں ڈی آرؤز اور آرؤز تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ عدلیہ نے عام انتخابات میں آرؤز دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ مزید جاننے کے لیے ثاقب سعید اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ثاقب، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات 2024 کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کا جلد آرؤز کی تعیناتی کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا نومبر کے وسط میں ڈی آرؤز اور آرؤز تعینات کرنے کا امکان ہے۔ عدلیہ کی جانب سے عام انتخابات میں آرؤز دینے پر رضامندی جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق ظاہر کر دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کو عدلیہ سے ڈی آرؤز اور آرؤز کی فہرستیں موصول ہو گئی ہیں۔
ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی آروز عدلیہ سے لینے کی ترجیح ہے وہ پہلے طور پر دیکھی جائے گی کہ پہلے عدلیہ سے آروز لیے جائیں اور اس کے بعد کی فہرست جو ہے وہ بھی تیار کر رکھی ہے. ذرائع کے مطابق آروز عدلیہ سے یا بیوروکریسی سے حتمی لیے جائیں، یہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جلد کرے گا. اور الیکشن کمیشن عدلیہ سے آروز لینے کے حوالے سے پہلی ترجیح کا اظہار کر چکا ہے. الیکشن کمیشن کی آروز کی تعیناتی کے بعد ریٹرننگ افسران کو نومبر کے تیسرے ہفتے میں ٹریننگ دی جائے گی. ذرائع کے مطابق ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آروز کی تعیناتی کے بعد ڈرافٹ پولنگ اسکیم اور آروز کو فراہم کرے گا اور آروز عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ اسکیم جو ہے وہ پھر تیار کریں گے. ثاقب سعید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان کو درپیش چیلنجز بہت بڑے ہیں. اسحاق ڈار کی سینٹ میں گفتگو. کہا کہ سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، سب کے الگ الگ مسائل ہیں. آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے، مگر ہمیں آئین کی دیگر شقوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی. تنقید برداشت کرتے ہوئے ملکی مفاد میں فیصلے کیے. ڈیفالٹ ہو، پاکستان سری لنکا بنے، یہ کچھ پاکستان کے دشمن اندر بھی اور جو فورن ملکوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو. دیٹس دی ایزیسٹ وے. ایک سالڈ گورنمنٹ ہو، اس کے ساتھ آئی بین پارٹ آف دوز نیگوسیشنز ان انٹرنیشنل فورمز when Prime Minister goes as closed door meeting. I know the sentiments. You have never been accepted as a nuclear power دل سے. You have never been accepted as a missile قوت دل سے. تو ہمیں اپنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، کیسے لے کے جانا. وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ آل سٹیک ہولڈر کا ایک جو لیڈر اپوزیشن نے ان ڈفرینٹ وے بات بھی کی کہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے ملکی انٹرسٹ کو ہم سب سے پہلے ہماری سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کو پروٹیکٹ کریں. وی میک شیور کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف. دس واز دی ایزیسٹ اینڈ دی بیسٹ فار دیم. الیکشن کی تاریخ کا اعلان خوش آئند ہے. ہم ماضی کے تجربات کو نہیں دہرا سکتے. تحریک انصاف کے سینیٹر شہزاد وسیم نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ افہام و تفہیم، تعاون اور درگزر سے آگے کی طرف سفر کرنا ہے. صاف اور شفاف انتخابات میں ہی ملک کی بہتری ہے. الیکشن کا انعقاد امید سحر ہے. عوام ملک کی اشرافیہ سے حساب لیں گے. 5 کروڑ سے زائد نوجوان اپنے ووٹ سے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. ٹکٹوں کی تقسیم میں تمام پارٹیاں نوجوانوں کو ایوان میں لانے کی کوشش کریں. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہے. درخواست ضمانت آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت دائر کی گئی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سائفر مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ مقدمے کی سیاسی بنیادوں کو زیر غور نہیں لا سکتی. درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس مقدمے میں وزارت داخلہ کے ماتحت ایف آئی اے کی بدنیتی صاف ظاہر ہے. سائفر اور فارن فنڈنگ مقدمات ایف آئی اے کی بدنیتی کو صاف ظاہر کرتے ہیں. درخواست میں موقف دیا گیا ہے کہ غیر معینہ مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ ضمانت ملنے کے بعد مفرور نہیں ہوں گے اور وہ عدالت کی تسلی کے لیے معقول ضمانت دینے کو تیار ہیں. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 16 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کی جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی جائے. وفاقی حکومت نے یوم اقبال پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے علامہ اقبال کے یوم ولادت پر عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 9 نومبر بروز جمعرات کو ملک بھر میں تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے. یوم اقبال کے موقع پر مختلف تنظیموں کی جانب سے تقاریب منعقد کی جائیں گی جس میں علامہ اقبال کی شخصیت، جد و جہد آزادی، ان کی خدمات اور شاعری پر روشنی ڈالی جائے گی. ویلکم بیک. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے. حالیہ ہفتے میں 12 اشیاء مہنگی، 14 سستی ہوئیں. سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح
29.88% کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ حالیہ ہفتے 12 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں جبکہ 14 سستی ہوئی ہیں۔ ایک ہفتے میں فی کلو ٹماٹر 33 روپے مہنگا ہوا، پیاز کی فی کلو قیمت میں 24 روپے کا اضافہ ہوا ہے، پیاز کی فی کلو قیمت 123 روپے تک پہنچ گئی، چکن کی فی کلو قیمت میں 33 روپے بڑھ گئے، فی درجن انڈے 4 روپے 25 پیسے مہنگے ہوئے، فی کلو لہسن 2 روپے 91 پیسے مہنگے ہوئے ہیں، آلو، چاول، چینی اور چائے بھی مہنگی ہوئی ہے، گڑ 5 روپے 73 پیسے، کیلے 2 روپے فی درجن سستے ہوئے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے کامران چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کی گئی ہے ادارہ شماریات کے مطابق، اور 2 ہفتے مسلسل کمی کے بعد اب تیسرے ہفتے میں مہنگائی کا پارہ پھر سے ہائی ہوا ہے اور 0.71% کا مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح 29.88% کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ حالیہ ہفتے کے دوران 12 اشیاء مہنگی، 14 سستی ہوئی ہیں۔ سبزیوں کے دام جو ہیں وہ خاص کر کے بڑے ہیں۔ ایک ہفتے میں ٹماٹر 33 روپے 52 پیسے فی کلو مہنگا ہوا ہے، پیاز 24 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ 123 روپے 2 پیسے تک کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ حالیہ ہفتے چکن 33 روپے 64 پیسے فی کلو، جبکہ انڈے جو ہیں وہ 4 روپے 25 پیسے فی درجن مہنگے ہوئے ہیں۔ ایک ہفتے میں لہسن 2 روپے 91 پیسے فی کلو مہنگا ہوا ہے، آلو، چاول، چینی، چائے کی پتی بھی مہنگی ہوئی ہے، جبکہ رپورٹ کے مطابق گڑ 5 روپے 73 پیسے سستا، کیلے 2 روپے فی درجن سستے۔ اسی طرح سے دالوں کی قیمتوں میں 2 روپے سے 3 روپے فی کلو تک جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ ایک ہفتے میں 2.5 کلو گھی کا ٹن پیک 8 روپے 73 پیسے سستا ہوا ہے، 20 کلو آٹے کا تھیلا 16 روپے 71 پیسے سستا ہوا ہے، جبکہ 25 اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں رواں ہفتے جو ہے وہ استحکام بھی ریکارڈ کیا گیا ہے ادارہ شماریات کے مطابق۔ کامران چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب بات کریں گے کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن جاری ہے۔ آج 100 سے زائد تارکین وطن کو ہولڈنگ کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن جن کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن جاری ہے، آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ 100 سے زائد تارکین وطن کو ہولڈنگ کیمپ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس وقت غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف پورے پاکستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ کراچی میں بھی اس حوالے سے آپریشن جاری ہے۔ آج تیسرا روز تھا، 100 سے زائد تارکین وطن کو ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے۔ نعمان رفیق سے مزید جان لیتے ہیں۔ نعمان، اب بتائیے گا اس حوالے سے آپریشن کی تفصیلات کہاں تک پہنچی اور ہولڈنگ کیمپس کہاں بنائے گئے ہیں کراچی میں؟ جی، اس وقت ہم ہولڈنگ کیمپ کے باہر موجود ہیں اور یہ واحد ہولڈنگ کیمپ ہے جو سلطان آباد کے علاقے کے اندر بنایا گیا ہے، اور یہاں پر پہلے تو میں وہ گرینڈ آپریشن کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ اپنے ناظرین کو پیش کروں گا۔ بتایا جاتا ہے کہ آج کے تیسرے روز جو کارروائیاں پولیس کی جانب سے کی گئی ہیں، 2 بڑی کارروائیاں دیکھنے کو ملی۔ ایک کارروائی جو ہے وہ سراب کوٹ کے علاقے کے اندر کی گئی اور بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو کامبنگ آپریشن کیا گیا تھا، کم و بیش 900 سے زائد گھر جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ تلاشی کی، اور تلاشی کے دوران وہ تمام تر افراد جو اس گھر کے اندر رہائش پذیر تھے ان کا ڈیٹا ان کی جانب سے چیک کیا گیا۔ اس دوران 77 افراد کو جو ہے غیر قانونی ہونے کے اوپر گرفتار کیا گیا تھا، اور ان تمام تر افراد کو جو ہے وہ بسز کے اندر لاد کر جو ہے وہ یہاں پر ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر ہمیں اس طریقے سے ملی تھی کہ بن قاسم کے علاقے کے اندر بھی ایک کارروائی دیکھنے کو ملی، اور اس کارروائی کے نتیجے کے اندر 4 جو غیر قانونی تارکین وطن اغوان تھے ان کو گرفتار کرنے کے بعد ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا گیا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے روز جو ہولڈنگ کیمپ لائے جانے والے تارکین وطن کی جو تعداد ہے وہ 81 تھی۔ اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو 3 روز کے دوران مجموعی طور پر 290 تارکین وطن کو جو ہے وہ ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا جا چکا ہے، اور ان سے اس وقت ہمارے نمائندے نعمان رفیق ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی 100 سے زائد تارکین وطن کو ہولڈنگ کیمپس منتقل کر دیا گیا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 100 سے زائد تارکین وطن کو ہولڈنگ کیمپس میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ 100 سے زائد تارکین وطن ہولڈنگ کیمپ منتقل کیے گئے ہیں۔ نعمان رفیق سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ نعمان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، جی کیری آن کی جگہ آپ کیا بتا رہے تھے؟
بالکل جو تعداد ہم تک جو پہنچی ہے، بتایا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر 3 روز کے دوران 290 جو تارکین وطن ہیں ان کو ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا گیا تھا، اور ان میں سے 112 افراد کو چمن بارڈر کے راستے ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ اور یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو یہ معلومات دے سکتے ہیں کہ آج بھی انتظامیہ کی جانب سے یہ معلومات دی گئی ہیں کہ کم و بیش 77 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس وقت بھی رجسٹریشن کا عمل اس ہولڈنگ کیمپ کے اندر جاری ہے، اور جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنے لوگوں کو آج یہاں سے چمن بارڈر کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ معلومات دینا ضروری سمجھوں گا کہ یہاں پر 3 بسز کا انتظام کیا گیا ہے، اور گزشتہ روز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو ہر بس کے اندر 30 لوگوں کو جو ہے سوار کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے گزشتہ روز جو ہے وہ 112 افراد چمن بارڈر منتقل کیے گئے تھے، اور آج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 77 کا جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے، اور شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ 77 افراد جو ہیں 2 بسز کے ذریعے جو ہے وہ آج روانہ کیے جائیں گے۔ فی الحال انتظام کی جانب سے کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا گیا، البتہ وہ تمام وہ بسز جن کے ذریعے ان کو چمن بارڈر منتقل کیا جانا ہے وہ اس وقت بھی ہولڈنگ کیمپ کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی معلومات دے سکتے ہیں کہ ان 3 روز کے دوران جو لوگ ہولڈنگ کیمپ لائے گئے تھے ان کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا باہم پہنچایا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو مقیم افراد ہیں ان کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو خیال رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بہتر ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت جلد سے جلد ان کے رجسٹریشن کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد ان کو روانہ کر دیا جائے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو اس ہولڈنگ کیمپ کے جو انچارج ہیں ADC ظہور مری صاحب، ان سے جو بات چیت ہوئی ہے ان کی جانب سے جو معلومات فراہم کی گئی، ان کی جانب سے معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ اس وقت جو شہر کے اندر گرینڈ آپریشن کا جو سلسلہ جاری ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا انتہائی سست روی سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے بتایا گیا یہ نہیں ہے کیونکہ اس شہر کے اندر ایمیگرینٹس کی تعداد کافی بڑی ہے، اور وہ تمام تر افراد جو ایمیگرینٹس جن کے اندر مہاجرین اور افغان نیشنل کارڈ کے جو ہولڈر افراد اس شہر کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف ابھی کوئی آپریشن نہیں ہے، صرف وہ افراد جو غیر قانونی طور پر مقیم اس پاکستان کے اندر مقیم ہیں ان کے خلاف یہ آپریشن جاری ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جو انتظامیہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے جو معلومات فراہم کی گئی، بتایا جاتا ہے کہ صبح کے اوقات میں پولیس کی جانب سے یہ آپریشن کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے کہ کس علاقے کے اندر کتنے لوگ مقیم ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن تیسرے روز بھی آپریشن جاری ہے۔ نوان رفیق ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چمن میں پاک افغان بارڈر کے ذریعے غیر قانونی غیر ملکی افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں سے چمن لائے جانے والے افغان پناہ گزینوں کی بائیو میٹرک کا عمل بھی جاری ہے۔ بائیو میٹرک کے بعد تمام افراد کو افغان بارڈر کے ذریعے ان کے ملک روانہ کیا جائے گا۔ نمائندہ اب تک علی خان اچکزئی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید ڈیٹیل لیں گے۔ علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کی انخلاء کا سلسلہ آج تیسرے روز بھی جاری ہے، جن کا فنگر پرنٹ سسٹم سے گزار کر ان کو افغانستان ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، جن میں بچے، مرد اور خواتین کے باقاعدہ طور پر نادرا وین میں فنگر پرنٹ لے کر پھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ گزشتہ روز اور شب تاخیر سے پہنچنے والے غیر قانونی افغان تارکین وطن کے لیے چمن شہر میں 3 ہولڈنگ کیمپ قائم کیے گئے۔ ہزاروں افغان خاندانوں کو ذلیل سیول انتظامیہ و مخیر حضرات مفت کھانا پینا اور ٹرانسپورٹ دے رہی ہے۔ اس وقت بھی کراسنگ پوائنٹ پر ہزاروں فیملیز جمع ہے اور سرحد پار جانے کے منتظر ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں سے انخلاء کر کے چمن پہنچنے والے تقریباً 50 خاندان اس وقت پہنچے، مگر بائیو میٹرک سلو پروسیس کے باعث وطن نہیں جا سکے۔ دیر سے آنے والے افغان پناہ گزینوں نے ہولڈنگ کیمپ میں رات گزاری۔ غیر ملکی تارکین وطن کے ساتھ خواتین، بچے، بزرگ بھی شامل ہے۔ پاک افغان سرحد پر ملک کے تاریخ میں پہلی مرتبہ لوکل دستاویزات سسٹم منسوخ اور باقاعدہ پاسپورٹ ویزا سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے، مگر فنگر پرنٹ سسٹم کے باعث 15 سے 25 ہزار تاجر۔ وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا سندھ میں پڑھنے والے فلسطینی طلبہ کے لیے بڑے مراعاتی پیکج کا اعلان۔ فلسطینی طلبہ کی ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس معاف کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ فلسطینی طلبہ کی ہاسٹل فیس بھی معاف کرنے کی ہدایت ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے سندھ میں پڑھنے والے فلسطینی طلبہ کے لیے مراعات کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطینی طلبہ کی فیس معاف کر دی گئی ہیں۔ اسکالرشپ کا بندوبست کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت 48 فلسطینی طلبہ سرکاری انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔
رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کردار قابل ستائش ہے. انتخابات منصفانہ، آزادانہ اور لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملنی چاہیے. ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما نون لیگ جاوید لطیف نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا. یہ ریاستی ضرورت تھی جسے قوم سراہتی ہے. الیکشن کمیشن نے تاریخ کا، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے. وہ انتہائی جہاں قوم کی ضرورت تھی، آئینی ضرورت تھی، وہاں ریاست کی بھی ضرورت تھی، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے جس کو پوری قوم سراہتی ہے. جاوید لطیف نے کہا کہ ایک شخص کو جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی طرح لگژری سہولیات دی جا رہی ہیں. ایکسرسائز مشین اور بہترین کھیلوں کی سہولت دیگر قیدیوں کو بھی ملنی چاہیے. کسی اور ملزم کو 8 کمرے، کسی اور ملزم کو 10 ڈاکٹر، کسی اور ملزم کو کچن، کسی اور ملزم کو جیل میں اٹیچ باتھ، کسی اور ملزم کو اس طرح کا لگژری فرنیچر، کسی اور ملزم کو لاکھوں کروڑوں کی ایکسرسائز کرنے والی مشینیں جو آپ پہنچا رہے ہیں، تو پھر اس جیل کے تمام قیدیوں کو اسی طرح کی وہاں سہولتیں دی جائیں. رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ انتخابات منصفانہ، آزادانہ اور لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملنی چاہیے تاکہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان سب پتہ چل جائے. سپریم کورٹ نے بھائی کو مرحوم والد کی جائیداد سے بہنوں کو حصہ دینے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے مرحوم سراج خان کے بیٹے سجاد خان کی درخواست خارج کر دی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے محکمہ مال میاں والی کو مرحوم سراج خان کی جائیداد سے اس کے بیٹوں کا حصہ قبضہ لے کر دینے اور محکمہ مال کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خواتین کا جائیداد سے حق کیوں مارا جاتا ہے. ویسے بھی ان کی جائیداد میں حصہ آدھا ہوتا ہے. خواتین کا جائیداد سے حصہ نہ دینا قانون دین کے خلاف ہے. 42 سال سے بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں ملا. خواتین کا حصہ نہ دینے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے عسکری فور کراچی میں کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر روکنے کے خلاف کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کی درخواست ناقابل سماعت ہونے پر خارج کی جاتی ہے. 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 25 اکتوبر کو کیس کی سماعت کی تھی. فیصلے کے مطابق عسکری ہاؤسنگ وفاقی حکومت کا جزو ہے جس کی کوئی آزادانہ قانونی حیثیت نہیں. عسکری ہاؤسنگ یا اس کے آفیسر انچارج کا الگ سے کوئی وجود نہیں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عسکری ہاؤسنگ کا آئین رولز آف بزنس 1973 یا کسی قانون میں ذکر نہیں اور وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے اپنے مقدمات میں نجی وکیل نہیں کر سکتے. ماتحت اداروں کو نجی وکیل کرنے کے لیے لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے اجازت لینا لازم ہے. فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ الگ سے قانونی وجود نہ رکھنے پر آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ درخواست دائر نہیں کر سکتا. فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ عدالت نے آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کے قانونی وجود اور نجی وکیل کرنے سے متعلق وکیل سے پوچھا تو وہ عدالتی سوالات کا جواب نہ دے سکے. سندھ ہائی کورٹ نے عسکری فور کے پارکنگ ایریا میں کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر روک دی تھی. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. بلیٹن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کراچی سے لاپتہ 2 لڑکیوں نے پسند کی شادی کر لی. مریم نواز اور سمیرہ کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا. لڑکیوں کے مبینہ اغوا کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے دونوں لڑکیوں کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دے دیا ہے. جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کراچی سے لاپتہ 2 لڑکیاں ہیں جنہوں نے پسند کی شادی کر لی ہے. مریم ناز اور سمیرہ کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے. لڑکیوں کے مبینہ اغوا کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے دونوں لڑکیوں کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دے دیا. کیس کے تفتیشی افسر کو لڑکی کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. تفتیشی افسر قانون کے مطابق کارروائی کرے. عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں. مریم ناز کے اغوا کا مقدمہ عزیز آباد تھانے میں درج کرایا گیا ہے. پولیس کا یہ موقف ہے. مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی سمیرہ کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. میں نے اکرم سے پسند کی شادی کی ہے. سمیرہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ دونوں لڑکیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کیس کے تفتیشی افسر کو سمیرہ کا بیان قلم بند کرنے کی ہدایت، دونوں لڑکیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تفتیشی افسران سے 4 ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی ہے.
मुबैना तौर पर लापता होने वाली लड़कियां जिन्होंने अदालत में बयान दिया है कि उन्होंने शादी कर ली है, मैंने अब्दुर्रहमान से पसंद की शादी की, एक लड़की ने बयान देते हुए ये कहा है। जबकि केस के तफ्तीशी अफसर को भी ये हुक्म दिया गया है कि वो लड़की का बयान रिकॉर्ड कर ले। तफ्तीशी अफसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, ऐसा कहना है अदालत का। और ख़बर यह है कि रायबंद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद मियां नवाज शरीफ ने नमाज जुमा की अदायगी कर दी है। जुमे की नमाज में नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया है। रायबंद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने नमाज जुमा अदा कर दी है। जुमे की नमाज में नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने नमाज जुमा की अदायगी कर दी है। नमाज जुमा में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की है। सोने की कीमत में फिर इजाफा हो गया है। 1100 रुपये के इजाफे से 2,14,400 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 943 रुपये का इजाफा हुआ है। सोना जो कि एक मरतबा फिर महंगा हो गया है, 1100 रुपये इजाफे से 2,14,400 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 943 रुपये का इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोना 1,83,813 रुपये का हो गया है। फी तोला कीमत 2,14,400 रुपये पर पहुंच गई है। सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है। 1100 रुपये के इजाफे से फी तोला कीमत 2,14,400 रुपये हो गई है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।